الرحیم۔ تراویح میں ہم نے سورہ روم سنی، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع ہیں، 60 آیتیں ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا کیپٹل قسطنطنیہ تھا، اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ خبر دی گئی، غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق پر رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلائل دیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر صدقہ کرنے، سود سے بچنے، حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہم نے سنی تھی۔ سورہ لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع ہیں، 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے منع کریں، تکبر سے بچیں، عاجزی انکساری اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں، اپنی آوازوں کو ہلکا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا ہے اور نیک اعمال کرنا ہے۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کیے جانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے، سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا۔
اس صورت میں آخر میں، اس صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ باہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہم نے سنی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا، اور جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا کہ اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک ایک درجہ بلند کر دو۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس صورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ قرآن حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا، کیونکہ یہ اعتراض کرتے تھے کفار مشرکین کہ یہ قرآن پاک حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے۔ کفار اور فرما بردار مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافر ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے، اور وہ دردناک عذاب چکھیں گے، جبکہ مسلمان چونکہ دنیا میں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوف اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اس لیے آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا عظیم ثواب کی صورت میں ملے گی۔ اللہ کا فضل دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، انہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے درمیان مشابہت بیان کی گئی۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کر کے اس امت میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت، حشر نشر پر کلام کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ احزاب، آخری صورت جو ہم نے آج شروع کی، سورہ احزاب مدینہ منور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع ہیں، 73 آیتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے گروہ، جماعت، لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ احزاب کہتے ہیں، سورہ احزاب نام رکھا گیا، چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق اور متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی اور خندق کھود کر دفاع کا اہتمام کیا۔ اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور کو اللہ کے خوف رکھنے اور اس پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔
یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا، ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ مزید یہ شرعی احکام اس کے اندر بیان کیے گئے۔ بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم بیان کیا گیا۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم بیان کیا گیا۔ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ملک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ